صدیق جان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، سلمان اکرم راجہ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، وہ بارہا میڈیا کے اوپر آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے پریشر میں، ڈیجیٹل میڈیا کے پریشر میں آ کے کوئی اس قسم کی اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے، کوئی اعلان نہیں کریں گے، ہم تحمل کے ساتھ فیصلہ کریں گے؟ یہ جو لاہے عمل جو وہ اناؤنس کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ 100% ٹھیک بات کر رہے ہیں. وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں 5 اکتوبر کو جو علی امین گنڈا پور نے تحریک انصاف کے ساتھ کر چھوڑا ہے نا، اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کچھ علی امین گنڈا پور لے گیا، آپ کو پتہ چل جائے گا. 5 اکتوبر سے لے کے آج 1 مہینہ ہونے والا ہے نا، دیکھ لیا آپ نے جو کچھ ملا ہے. عمران خان کو ناقص کھانا ملتا رہا ہے، اس کو وومٹنگ ہوتی رہی ہے، اس کی لائٹ بند ہو گئی، بجلی بند ہو گئی، اس کو تذلیل کی گئی، اس کی تضحیق کی گئی، عمران خان کی ٹارچر اس کو مینٹلی کیا گیا، اس کی بہنیں گرفتار ہوئیں، اس کی بیوی کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے ورکر کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو کے پی کے پولیس اہلکار، ریسکیو اہلکار اور ملازمین جو ان کے ساتھ ہوا، جو وہاں پہ جو کچھ کے پی ہاؤس ہوا، جو کچھ اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوا. 121 FIRs ایک دن میں ہوئی، 2 شہروں میں، 3 شہروں میں. یہ لے کے گیا تھا علی امین گنڈا پور. اور جب تم یہ کہتے ہو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہ وہ بہت کچھ لے گیا، آپ کو پتہ چلے گا، تو پھر آپ خود کہہ رہے ہو کہ ڈیل کر کے اور بشرا بی بی باہر آئی ہے. تم عمران خان کے بیانیے کی پیٹھ میں خود چھرا گھونپ رہے ہو، یہ بتا کر کہ میری بات مکمل کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ بہت کچھ لے گیا، ڈیل کر کے چلا گیا. اور بھائی ڈیل عمران خان نے کرنی ہوتی تو اس وقت کرتا جب اس کے اوپر مشکل وقت تھا. دیکھیں علی امین گنڈا پور یہ نہیں ہے کہ کچھ لے کے گیا تھا، کچھ نہیں لے کے گیا تھا. علی امین گنڈا پور نے جو تاثر دیا تھا کہ اچھی خبریں آئیں گی، کوئی اچھی خبر نہیں آئی. علی امین گنڈا پور نے جو تحریک انصاف کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد آج تک اگر تحریک انصاف نہیں اٹھ پا رہی تو کریڈٹ گوز ٹو علی امین گنڈا پور. ہاں، اب جو سلمان اکرم راجہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو ورکرز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ ابھی تک کل کچھ خواتین کی بیلیں ہوئی ہیں جو پچھلے 1 ماہ سے جو ہیں وہ گرفتار تھیں، 1.5 ماہ سے گرفتار تھیں، جو ابھی 2-3 دن پہلے کے پی کے ان ورکرز جو 5 اکتوبر سے تھے ان کی جو ہے وہ مقدمے سے ڈسچارج ہوئے ہیں یا رہا ہوئے ہیں. یہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں، آج ان کو اب جوڈیشل کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا. ابھی تک وہ لوگ آپ کے باہر نہیں آ رہے. انظار حسن پنجوتا 25 دن ہو گئے ہیں وہ جبری طور پہ گم شدہ ہے. لہٰذا اب تحریک انصاف کو جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کال دینی ہے وہ اتنی پاورفل کال ہونی چاہیے کہ بس اینف از اینف. بھائی کو حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی. مجھے ذاتی طور پہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا سے متعلق سلمان اکرم راجہ صاحب بات کرتے ہیں، وہ بڑی زبردست بات ان کی اس لیے بھی لگی کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ بھی چیزیں رپورٹ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کرٹیسزم اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے صدیق جان کا یہ ٹھیکہ ہے کہ وہ اس نے رپورٹنگ نہیں کرنی بلکہ اس نے تحریک انصاف کا کوئی لاہے عمل جو ہے وہ بتانا ہے یا ڈیسائیڈ کر کے دینا ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں صدیق جان. اس میں میری ایک بات سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ ان کے فلاز ہوتے ہیں نا، وہاں ہم کھل کے بات کرتے ہیں کہ یہ فلا ہے. میں نے ابھی بھی بات کیا نا، میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے تحریک انصاف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. علی امین گنڈا پور اس دن 26 نمبر پہ بیٹھ جاتا تو گیم الٹ گئی تھی، کہانی کہیں اور چلی گئی تھی. لیکن علی امین گنڈا پور کمپرومائز تھا اور علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ چلا گیا وہاں پہ کے پی ہاؤس، اور اس کو منع کیا جاتا رہا کے پی ہاؤس سے کہ ادھر مت آنا، ادھر نامعلوم افراد بھی ہیں، رینجرز بھی ہے، پولیس بھی ہے، مت آنا. اس کے باوجود کے پی ہاؤس میں موجود لوگ علی امین گنڈا پور کو فون کر کے کہتے رہے کہ آپ نہ آئیے گا. اور پھر ایک شخص نے یہ تک کہا کہ میں قرآن اٹھاؤں گا عمران خان کے پاس بالکل اور جا کے چیخوں گا، دھاڑوں گا، روؤں گا کہ خان صاحب یہ ہوا ہے. میرے ساتھ بات ہوئی ہے، میرے ساتھ اس بندے کی بات ہوئی ہے کہ میں قرآن لے کے جاؤں گا عمران خان کے پاس، اس کو بتاؤں گا کہ علی امین گنڈا پور نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اوکے صدیق جان صاحب، لاسٹلی ظاہر ہے ہمارے، اچھا 1 منٹ رک جائیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا اس حکومت کو ریسکیو کیا پی ٹی ایم والے معاملے میں، لوگ تو مطلب میں تو اس لیے ایز اے پاکستانی خوش ہوں کہ خون نہیں ضائع ہوا، جانیں نہیں گئیں، 3-4 جانیں گئیں. اس کے بعد علی امین گنڈا پور کو آگے کیا گیا اور کے پی کے لوگوں نے، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. ہاں، اس پہ ان کی اپریسیشن ہے. لیکن انہوں نے بیسیکلی وفاق کو ریسکیو کیا ہے. کیوں؟ پی ٹی ایم کا غصہ وفاق کے ساتھ تھا، پابندی وفاق نے لگائی تھی، وہ پولیس استعمال وفاق نے کروائی تھی. علی امین گنڈا پور اور کے پی کے حکومت پہ ان کو غصہ نہیں تھا. کے پی کے تو ایم این ایز ایم پی ایز، یہ مینا خان آفریدی اور شاہد خٹک اور شفقت ایاز اور یہ سارے تو وہاں پہ پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑے تھے. اچھا پھر ایک اور فرق آپ دیکھیں، پی ٹی آئی کا 99% سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ غلط ہو رہا ہے، اگر ہماری حکومت بھی کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. مراد سعید کا پیغام آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ
علی امین گنڈاپور جب وفاق کو اتنا بڑا NRO لے کے دے رہا تھا اور اتنی بڑی مشکل سے بچا رہا تھا, اگر نہ بچاتا تو وہاں سے پی ٹی ایم نے تو لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آنا تھا, انہوں نے پشاور میں تھوڑی بیٹھنا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ اتنا بڑا ان کو ریسکیو کر رہے ہیں تو آپ اتنا تو کہہ سکتے تھے کہ محسن نقوی تب میرے ادھر سی ایم ہاؤس میں آئے یا سی ایم آفس میں آئے جب انتظار حسن پنجوتا رہا ہو چکا ہو. اتنا تو کر سکتے تھے آپ. آپ انتظار حسن پنجوتا کے بعد بھی اس دن نہیں ہوا, اس کے بعد بھی کم از کم خیبر پختونخوا حکومت کی آواز اٹھاتی کہ کہاں ہے وہ بندہ جو عمران خان کا اصل پیغام لوگوں تک پہنچاتا. مجھے ایک اور بات بتائیں, جو کچھ کے پی ہاؤس میں ہوا ہے کوئی اس کو FIR کروائی ہے کے پی کی حکومت نے؟ نہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں, کے پی ہاؤس میں جو کچھ ہوا ہے نا, اور جو کچھ اس دن پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے, یہ MNA کی گرفتاری والا, ان دونوں کی 2% بھی انفارمیشن باہر نہیں آئی ابھی تک. 2% بھی پوری انفارمیشن جس دن آ گئی لگ پتہ جائے گا کہ اندر ہوا کیا ہے. آپ نواز شریف کو امتحان میں ڈال رہے ہیں, ووٹ کو عزت دو. نہیں, نواز شریف تو سیاست کا گھٹیا کردار ہے. ظاہر ہے ہمارے تو کوئی وہ ذرائع نہیں ہے جو آپ کے ذرائع ہیں, خاص طور پہ اسپیشلی جب پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوتی ہے. لیکن جتنے لوگ ظاہر ہے سنتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو وہاں سے ایک یہ چیز, یہ تاثر آ رہا ہے, یہ خبر آ رہی ہے کہ کوشش اب یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو ملنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان میں ان لوگوں کی تعداد بڑھائی جائے جو ذرا وفاقی حکومت کے ساتھ ہاتھ ڈھیلا رکھتے ہیں, معاملات ذرا جس کو کہتے ہیں نا مل جل کے چلانے کے حامی ہیں, اور وہ لوگ جو جس کو کہتے ہیں نا کٹر, جو کھڑے ہیں عمران خان کے بیانیے کے ساتھ, ڈٹ کے کھڑے ہیں, جو عمران خان کے علاوہ جس طرح عمران خان کمپرومائز نہیں کرتا, کسی بات پہ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے ہو جائے, اور یہ ہے کہ ان کو ذرا سائڈ لائن کیا جائے. آپ کے پاس بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, تحریک انصاف کے اندر 2 سوچیں ہیں. ایک سوچ یہ ہے کہ معاملہ جب بھی آگے بڑھنا ہے تو بات چیت سے آگے بڑھنا ہے, لیکن دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ یار ہم 75,000 بار کہہ چکے ہیں کہ ہم اداروں سے بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی, تو کب تک تم لیٹے رہو گے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. ٹھیک ہے, وہ جو مریم نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, وہ اب دیکھیں اس گروپ کی لاجک یہ ہے جو ایجیٹیشن کی بات کرتے ہیں, جو لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں, جو دھرنے کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس وقت تو ہمیں فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ختم ہو گئی یہ پارٹی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ وہ ہم جو مرضی کہیں وہ کہتے ہیں کر لو, وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت تک چیزیں نہیں ہوں گی, اور وہ یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب گنڈا چلا گیا ہوا ہے قاضی, ٹھیک ہے, اور انٹرنیشنل اتنا پریشر آ رہا ہے باہر, اب آپ نے دیکھا پروٹیسٹ زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے, جو شہباز گل ہوں, زلفی بخاری ہوں, ملیکہ ہوں, یہ اظہر مشوانی ہوں, جو اور ان کے لوگ ہیں قاسم سوری ہوں, وہ ہوں, یا جو امریکہ میں ان کی ٹیم ہو, بہت سے, یعنی وہ بہت سے نام ہیں, مجھے سب کے نام نہیں آ رہے تو میں اس لیے کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, ان میں سے جو وہاں کی ٹیم, جو وہ اصل جو تحریک انصاف کے وہ نام جو پبلکلی اتنا ان کا نام نہیں ہے, لیکن انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, جن کا عمران خان صاحب کو سب کو پتہ ہے, سب کا عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں اصل میں. تو ادھر چیزیں زیادہ ہو گئی, UK پارلیمنٹرینز والا دیکھ لیں, کانگریس مین والا دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں تو شدت تو بڑھتی جا رہی ہے. اور یورپی یونین والا, یہ تاثر ٹھیک ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان سے ملنے والوں میں وہ لوگ زیادہ شامل ہوں جو حکومت کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ یہ اس کی ایک لاجیکل ریزن ہے. جی یہ جب معاملہ آیا 26ویں آئینی ترمیم کا, تو کسی نے بتایا کہ کوئی PTI کے کسی MNA نے, جو شاید گرفتار ہو چکا تھا یا جو بھی تھا معاملہ, اس نے بتایا اپنے وکیل کے ذریعے, یہ میں پوری بات سنا دیتا ہوں. PTI کے ایک MNA کو اٹھایا گیا, اور اس MNA کو اٹھا کے اور اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا گیا, اس پہ تھوڑا سا ٹارچر بھی کیا گیا کہ جناب آپ نا ووٹ دیں, اور آپ ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کا یہ دیکھیں نا اتنا بڑا یہ بندہ ہے, یہ بھی ہمارے پاس آ گیا, یہ بھی ہمارے ساتھ آ گیا, تو باقی کیا بیچتے ہیں, اور یہ 3 لوگ اور ہیں, یہ 4 بندے ہمارے ساتھ ہیں, تم آ جاؤ, چیپٹر کلوز ہے عمران خان کا اور PTI کا, نہیں آنا انہوں نے, کتنی بار تمہیں بتایا نہیں آنا, ایسی کی تیسی. اس کو عدالت میں پیش کیا, اس نے چپ کر کے نا اپنے وکیل کو ایک پرچی لکھ کے دے دی کہ یہ 4 بندے مینج ہو گئے, یہ 4 بندے مینج ہو گئے,
اور مجھے جن لوگوں کے پاس لے جایا گیا تھا انہوں نے مجھے بتایا یہ 4 بندے ہیں، ان کا ذرا قابو کریں ان کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 4 میں سے جو ووٹ ڈالنے والے ہیں ان میں 3 شامل ہیں. ٹھیک ہے، چوتھا نہیں ہے. چوتھا ایک بڑا نام اس کو دکھایا گیا تھا کہ یہ بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہیں. اس نے وہ پرچی لکھ کے دی. ہوا کیا، وہ ادھر جہاں پہ اس کو رکھا ہوا تھا اچانک بندے آ گئے. پرچی اس نے لکھ کے دی اپنی پارٹی کی قیادت کی طرف بھیجی. ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ تھا اچانک آ گئے، انہوں نے کہا تیری ایسی کی تیسی، او مارتے 4.5 لکھی ہوئی پرچی وہاں دکھا دی، واٹس ایپ دکھایا. انہوں نے کہا یہ پرچی تمہاری لکھی ہوئی ہے. کہ قیادت کو بھیجی گئی پرچی جو ہے وہ واپس لوٹ کے اس ایم این اے کے پاس پہنچ واٹس ایپ پہ دکھائی گئی، یہ پرچی تم نے لکھ کے بھیجی ہے. عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفادار ایم این اے جو تھا، ہاں وہ اپنی پارٹی قیادت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کو اتنا ٹارچر کیا کہ اس کو جو ہے نا ہاسپٹل لے کے جانا پڑا. یعنی اتنا اس کو ٹارچر کیا گیا. ٹھیک ہے، کہ تم نے یہ لکھ کے دیا. وہ مانے نہیں کہ میں نے لکھ کے دیا ہے، لیکن ٹارچر تو ہو گیا. یعنی اس حد تک چیزیں پی ٹی آئی کے اندر سے لیک ہو رہی ہیں کہ وہ پرچی واٹس ایپ پہ اس کو دکھا دی گئی. تو چیزیں یہ ہیں کہ اب آپ دیکھیں نا، جب ہماری تنقید تھی تو کیا یہ غلط تھی کہ بھائی اگر آپ کو 5 دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندے آپ کے مسنگ ہیں، مسنگ سے مراد یہ کہ ادھر مل گئے ہیں، تو 5 دن پہلے آپ بتاؤ، تاکہ 5 دن ایک ہائپ کریٹ ہوتی، کوئی دباؤ پڑتا، چیزیں ہوتی. پھر ایک اور جو ان کی غلط حکمت عملی تھی، جو عمران ریاض خان صاحب مسلسل اپنے ولاگز میں کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کو بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کے 70-80 لوگ وہاں پہ آنے چاہیے ایم این ایز، کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز، جن میں سے کچھ کے پی کے بھی ایم این ایز شامل ہیں، کچھ ساؤتھ کے ایم این ایز شامل ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بائیک آؤٹ نہ کریں، ہم سب لوگ وہاں جائیں، 70-80 لوگ، اور جب ہمارا کوئی بندہ وہاں پہ حکومتی بینچ پہ آ کے بیٹھے ووٹ دینے کے لیے، تو ہم اس کو گھسیٹ کے اپنی طرف لے گئے. تیری ایسی کی تیسے، تو عمران خان کے نام پہ تو نے ووٹ لیے ہیں، تو کیسے ادھر ہو سکتا ہے؟ اور ہم نیریٹو یہ بنائیں گے کہ اس کی فیملی باہر آئی کھڑی ہے. لیکن فیصلہ کرنے والی قیادت جو تھی، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی حکومت کو نعرہ دیا. اچھا میں بتاتا ہوں، اور 2 چیزیں مکس ہو جائیں گی، میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم 70-80 لوگ وہاں پہ موجود ہوں، جو ہمارا ایم این اے اس سائڈ پہ آئے اس کو پکڑیں، گھسیٹ کے ادھر لے کے آئیں اور کہیں کہ اس کو تو اغوا کیا ہوا ہے، اس کو تو زبردستی کر رہے ہیں، اس کے تو باہر فیملی باہر آئی بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ تو اغوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم وہاں پہ ایک پورا ایک سین کریٹ کریں گے کم از کم. لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں بائیک آؤٹ کرنا ہے. اب اس پہ ہماری یہ تنقید تھی کہ یہ غلط کر رہے ہیں بائیک آؤٹ کر کے. اور وہ جو بندہ جس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو پہلے بتایا گیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں، پی ٹی آئی کے 4-5-6 لوگ آئیں گے وہاں پہ، 1-2 تقریریں کریں گے اور بائیک آؤٹ کر کے چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ وہاں پہ کچھ سین کریٹ ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یہ ظاہر ہے یہ چیزیں ہیں اور اس پہ ہماری تنقید بنتی ہے. بہت شکریہ صدیق جان صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی. ناظرین، ہم نے جو گفتگو کی ہے، کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کی خاموشی، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا. اور پھر اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے، اس کے بہت سارے لوگ جیسے کہ کمپرومائز بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلط فیصلہ سازی کی وجہ ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ خصوصی پیغامات عمران خان سے نہ صرف حاصل کر رہے ہیں، بلکہ جس کو کہتے ہیں ہوم ورک، پیپر ورک، وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.